السلام علیکم ناظرین، آج ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں پہلا خطاب تھا جس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی، وہ باتیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں کہ وہ ان باتوں کو فالو کرے۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، معزز مہمان ہمارے تشریف لائے، ہم اپنی طرف سے اساتذہ، طلبہ اور انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے چونکہ وقت بہت کم ہے اور ان کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، لہذا آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں نہایت ادب سے ان سے گزارش کرتا ہوں، حجت الاسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بھائی انتہائی قلیل وقت ہے، ہم جتنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئے ہیں ہمیں ان کے وقت کا احساس ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ انتہائی مختصر ڈاکٹر ذاکر صاحب آپ کو نصیحت فرمائیں گے اور آگے بہت پروگرام ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاکستان کا دورہ جو 3 ہفتے سے ماشاءاللہ شروع ہوا، آج میں فیصل آباد میں ہوں اور فیصل آباد کے بارے میں کافی سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہے کہ میں جامعہ سلفیہ میں موجود ہوں۔ خواہش تھی کہ اور وقت گزاروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں نے کہا میں آدھا گھنٹہ ہوں گا۔ اور ایک چیز ہمیشہ سمجھیے کہ لوگ آج کے معاشرے میں نے جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے چنا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا، میری سوچ تھی کہ ڈاکٹر سب سے اچھا بہترین پیشہ ہے، انسانوں کی جو بیماریاں دور کرتا ہے، انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ تو میرے والد بھی ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، اسی لیے میں نے پیشہ چنا۔ بٹ جب شیخ احمد دیدار صاحب سے ملاقات کی تو ان نے مجھے ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنایا، ایک طبیب سے ایک روحانی ڈاکٹر بنایا۔ اور میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ کون بہترین شخص ہے؟ وہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ سب سے دعویٰ کرنا ہر مسلمان میں کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے فل ٹائم داعی سے، جیسے فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے۔ ہمارے پاس کتنے فل ٹائم داعی ہے جو صرف دعوت کا کام کر رہے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ داعی کا سب سے بہترین پیشہ ہے اور اس سے بہتر پیشہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں آیا، آپ کی لائبریری دیکھا کہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اور امید ہے کہ مجھے اس جامعہ سلفیہ سے کئی داعی نکلیں گے۔ اور یہ دنیائی لوگ جو سمجھتے پیسے کے پیچھے بھاگنا، میرے حساب سے وہ بہت، میں کہوں گا کہ
وہ تجارت میں بہت کمزور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت فجر کے پہلے وہ اس دنیا اور دنیا کی دولت سے زیادہ ہے. تو مسلمان اگر 2 رکعت سنت فرض نیا سنت پڑھیں گے تو بل گیٹس اور جیف بیزوس سے زیادہ امیر ہوں گے. مین دولت آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے دنیا دیں گے لیکن آخرت نہیں دیں گے. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دے گا دنیا بھی دے گا. تو اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے آخرت پہ اور اللہ کے پیغام پہ. اور اس کے ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، آپس میں تفرق نہیں ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمارے تحقیق پہ اٹل رہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں. اور جتنے جھگڑے ہیں وہ افضلیت کے اوپر ہے، حرام حلال پہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اگر ہی اور بھی کا سمجھ آپ فرق معلوم پڑے تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے. ساری جھگڑے نے اکثر جھگڑے. اور اگر ہر مسلمان دعوت دیں گا اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کی طرف تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے. اکثر مسلمان اپنی شخصیت کی طرف دعوت دیتے، ادارے کی طرف دعوت دیتے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور جو آیت کی میں تلاوت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. تو ہر مسلمان اگر اس کے اوپر ڈٹ کے رہے میں مسلم ہوں تو جتنے یہ اکثر فرقے ہیں یہ مٹ جائیں گے. اگر کوئی مدینہ سے فارغ ہے اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی ندوہ سے فارغ ہے ندوی کہتا ہے، دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی کہتا ہے، یہ نسبت سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں مذہب کا سوال ہے، جہاں دین کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ مسلم ہے. اگر یہ سارے مسلمان سمجھ جائیں گے اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہوں گے. آج کی تاریخ میں مسلمان کو فٹ بال کی طرح لات مارا جاتا ہے، سب جگہ مسلمان کو نیچا دیکھا جاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جو مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان اقلیت میں رہیں گے کم رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروت. آج جب مسلمان 2 بلین ہے، 25% سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی بھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، اتنا فیصد تھا ہی نہیں. پھر بھی لوگ ہمیں نیچا دیکھتے، ہمیں فٹ بال کی طرح لات مار رہے. 8ویں اور 9ویں صدی میں مسلمان ٹاپ پہ تھے کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اس لیے یہ ہماری حالت ہے. انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث پہ پھر سے عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ رہیں گے. اس کے ساتھ میں میری چھوٹی سی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیصل آباد میں آتے ہی سب سے پہلے وہی لوگوں کے لیے پیغام تھا جو ہمیشہ سے وہ دیتے ہیں، جس کو ہمیشہ سے وہ ترجیح دیتے ہیں، جس کو ہمیشہ سے وہ اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات پر بہت زور دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ فرقوں میں مت بٹے، دشمنیاں مت مول لیں آپس میں، بلکہ وہ یونٹی کے ساتھ جو یہود و نصارہ ہے یا غیر ملکی طاقتیں ہیں، غیر مسلم طاقتیں ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. کیونکہ اس وقت
صرف اور صرف جو بڑی بڑی غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کو یہی ایج، یہی ان کو اپرچونٹی ملتی ہے، یہی ایج حاصل ہے کہ مسلمان اس وقت چونکہ بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو مزید اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے پھر رول کرتے ہیں. یعنی ان کی ایک پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کریں گے. اب مسلمان چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے، یونٹی نہیں ہے، تو ہم اب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کریں، مسلمانوں پہ اب جتنا مرضی ہم تشدد کریں، ان کے حقوق سلب کریں، ہم ان پہ قابض ہو جائیں. چونکہ مسلمان اب ڈیوائیڈڈ ہیں تو اب مسلمان آپس میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. مسلمان اکٹھے ہو کے خود کے ڈیفینس میں کبھی بھی ہمارے سامنے آنکھیں ہمیں نہیں دکھائیں گے. ہمارے سامنے وہ آنکھیں بھی جھکائے رکھیں گے، سر بھی جھکائے رکھیں گے کہ بھائی یہ ایک طاقتور ہے، یہ طاقتور ملک ہے، یہ طاقتور لوبی ہے، تو اس کے سامنے بات نہیں کرنی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ ہے، 25% پوری دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن ہم جاگ کی طرح ہیں. ہم جاگ کی طرح ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کچل دیتا ہے، کوئی بھی کسی طرح پھینک دیتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہم پہ ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن ہم بولنے کے قابل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنے فرقے ہیں اور ہر فرقہ ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہے. چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ہم الگ فرقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم گتھم گتھی ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پال لیتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ بھائی کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں مدنی ہوں، کچھ بھی کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم قرآن و حدیث پہ عمل کرو. نہ کہ آپ یہ کہو بھائی میرا بابا یہ کہتا ہے، بھائی میرا فلاں یہ کہتا ہے، میں نے تو فلاں عالم سے سنا تھا، میں تو اس کی بات مانوں گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں اب میری بات بھی نہ مانو، اب وہ بات مانو جو قرآن و حدیث کہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جو حکم دیا اس کو صرف مان لو. آپ اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو مرضی کہو، لیکن آپ کہو چونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہوں، انہوں نے جو ہمیں شریعت دی میں اس کو فالو کرتا ہوں، اب میں مسلم ہوں. مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ بھی اپنے آپ کو لقب دو، جو بھی خطاب دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.